ابھی ہماری ایک جماعت گئی امریکہ، تو جماعت کے بعد امریکہ والوں نے مجھے خط لکھا کہ یہ ایسی عجیب و غریب جماعت کام کر کے گئی ہے ہمارے یہاں۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہم جب بھی ویڈیو ڈالیں تو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس جائے۔ آپ ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج سے جڑنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر جائیں اور ہمارے پیج کو فالو کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابھی ہماری ایک جماعت گئی امریکہ گئی، اور حیرت کی بات ہے، یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ تو جماعت کے بعد امریکہ والوں نے مجھے خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ یہ ایسی عجیب و غریب جماعت کام کر کے گئی ہے ہمارے یہاں کہ اس جماعت نے پورے سفر میں کسی سے مال قبول نہیں کیا، یعنی کھانے پینے کی ضرورت کو بھی خود پورا کیا، اپنے کھانے پینے کی ضرورت اس کو بھی انہوں نے خود پورا کیا۔ ہم ان کی گاڑی میں تیل ڈلواتے تھے کہ لمبا سفر ہے امریکہ میں، امریکہ ایک صوبے کا دوسرے صوبے کا سفر 6 گھنٹے 5 گھنٹے ہوائی جہاز سے کوئی سفر ہے، وہ گاڑی سفر کریں، وہ تیل بھروائیں کہ نہیں بھائی ہم تیل اپنا بھریں گے، تیل اپنا بھریں گے، جی ہاں، کوئی بات نہیں ہے، ہم خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں تیل اپنا بھریں گے۔ کیوں؟ ایک ساتھی نے کہا کہ اگر تیل آپ کا ہوگا اور بیان ہمارا ہوگا تو بے اثر ہوگا۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ جو تبلیغ دوسرے کے مال پر ہے وہ بے اثر ہے، تبلیغ دوسرے کے مال پر وہ بے اثر ہے، جی ہاں۔ اس لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری قربانیوں اور تعلق کے باوجود سفر ہجرت میں اونٹنی آپ نے قبول نہیں فرمائی کہ نہیں ابوبکر یہ نہیں ہوگا، یہ تو اسی دن کے لیے تیار کر رکھی تھی، ہم تو انتظار میں تھے کب حکم آوے ہجرت کا، میں نے اس کو پالا اس دن کے لیے ہے، میں کیسے پیسے لے لوں، اس کو پالا ہے اس دن کے لیے، میں کیسے پیسے لے لوں اس کے، کہ نہیں یہ نہیں ہوگا۔ ہجرت ہے وہ واقعی دعوت کی بنیادی ہجرت ہے، نصرت تو ہجرت کے بعد آئی ہے وجود میں، اصل بنیاد ہجرت ہے، جی ہاں، جو اپنے مال پر ہے۔ ایک علاقے میں سال میں چلنے والے ساتھیوں کی لوگ خدمت کرتے تھے، لو پیسے لے لو سال لگا لو، پیسے لے لو سال لگا لو۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کروں، میں نے کہا تو خود ہی غور کر لے، سال لگا رہا یا حج بدل کر رہا، کیا سال لگا رہا یا حج بدل کر رہا؟ ہاں، تو میں نے واپس کرا دیا۔ تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرا تو معمول ہے سال والوں کی کا تعاون کرنے کا، میں نے کہا یہ ان کا تعاون نہیں ہے، یہ ان کا نقصان ہے، یہ سال نہیں لگے گا، میں نے کہا نہ لگے سال نہ لگے، یہ اپنے مال سے 3 دن لگاویں، دوسرے کے مال سے سال لگانے سے کہیں زیادہ بہتر و مؤثر ہے۔ یہ 3 دن لگائے کیسے؟ اپنے مال سے، جی ہاں۔ ایک آدمی دوسرے کا مال سے 1 لاکھ روپے صدقہ کرے اور ایک آدمی اپنے مال سے 2 روپے صدقہ کرے، تو بتاؤ کون سا بھاری ہے؟ بولو 2 روپے بھاری ہے 1 لاکھ روپے پر، جی ہاں، یہ اصولی بات ہے کہ اپنی کمائی سے خرچ کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے آ کر کہا امینین میری مدد کر دیجئے، میں اللہ کے راستے کے لیے کی محنت کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو ایک زمیندار کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اس سے کام لو، اس سے کام لو، جی ہاں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تیری یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ ٹکراتی اس حدیث سے جس نے فرمایا ہے کہ اگر ایک اللہ کے راستے میں نکلنے والا بیمار ہو جاوے تو یہ اپنا سامان، اپنا خرچ اور اپنا سامان سفر جو تیار کیا ہوا ہے وہ اس کو دے دے۔ ہاں، میں نے کہا ہاں یہ حدیث میں بھی جانتا ہوں، ہاں تم ان کا جیسا استغنا، ان کا جیسا تقوی لے آؤ تو یہ بھی ہو جائے گا، ہاں ان کے جیسا استغنا، ان کے جیسا تقوی لے آؤ، جی ہاں۔ تم حرص کے زمانے میں کہو کہ لو پیسے لو کام کر لو، تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ تقوی کہ مالیات کے بارے میں جتنی زیادہ احتیاط ہوگی اتنا کام مؤثر ہوگا، جی ہاں۔ ورنہ لوگ بیٹھے ہیں خریدنے کے لیے،
لوگ بیٹھے ہیں خریدنے کے لیے. جی ہاں خریدو اور خریدو بیچو. جی ہاں یہ خرید و فروخت انسانوں کی تو دنیا میں عام ہے. آپ جہاں بھی چلے جاؤ کسی بھی شعبے میں, سیاست میں جاؤ, تجارت میں جاؤ, حکومت میں جاؤ, عہدوں میں جاؤ, دنیاوی جو شعبے ہیں ضروریات کی ان میں جاؤ, انسان کی خرید و فروخت ہر جگہ عام ہے. جی ہاں اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے, اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جی ہاں اس لیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ مال سے بچ نکلو, مال سے بچ نکلو. جی ہاں مال سے بچ نکلو. اور مال سے بچنے والے وہ مخلصین ہی ہو سکتے ہیں. کون؟ مخلصین. جی ہاں مخلص مال سے بچ کے نکل جائے گا اور مفلس پھنس جائے گا. جی ہاں کون؟ مفلس. جی ہاں مفلس پھنس جائے گا. لوگ مفلس کہتے ہیں محتاج کو, اور یہ بات صحیح ہے. مفلس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال کا محتاج ہے وہ مفلس ہے, غریب نہیں. کون؟ فقیر نہیں. جی ہاں فقیر کو نہیں کہتے مفلس. مفلس کہتے ہیں اس مالدار کو جو باوجود مال کے محتاج ہے. ہاں اس کو مفلس کہتے ہیں. اس کو جی ہاں کون مفلس؟ فلوس والا جسے فلوس چاہیے بس. جی ہاں ہاں وہ ہے مفلس. جو ایسا فرماتے تھے کہ غنا اور فقر کا تعلق مال سے ہرگز نہیں ہے. غنا اور فقر کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے. آپ کو بہت سے مالدار فقیر ملیں گے اور بہت سے فقیر آپ کو غنی ملیں گے. نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ایک اخلاص اور دوسری بچ نکلنے کے لیے ایک بنیادی عمل ہے, وہ استخلاص. ایک بنیادی صفت ہے. کیا؟ استخلاص. یہاں استخلاص بہت بنیادی چیز ہے. استخلاص بہت بنیادی چیز ہے. جی ہاں بہت سے مخلصین ہوتے ہیں لیکن استخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتے ہیں. مخلص تو ہے مگر استخلاص نہیں ہے. اخلاص تو ہے نہیں, استخلاص نہیں ہے. ہاں کہ استخلاص ضروری ہے. استخلاص یہ ہے کہ کام کو کام کا ہو کر کرو. کام کو کام کا ہو کر, اس کام کو کام کا ہو کر کرو. یہ استخلاص ہے. یہ کام جی ہاں کہ کام کا ہو کر چلو, یہ استخلاص ہے. صحابہ کے واقعات سے استخلاص سیکھو. صحابہ کے واقعات سے استخلاص سیکھو. یہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. جی ہاں استخلاص. وہ استخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کام کرنے والوں پر ایسے حالات لاتے ہیں جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کام مقدم ہے یا ان کے نزدیک اپنے تعلقات والے, اپنے قبیلے والے, اپنی قوم, اپنا صوبہ, اپنا ملک, اپنی زبان مقدم ہے. میری بات توجہ سے سننا, جس کا فیصلہ استخلاص سے ہوتا ہے. بعض صحابہ وہ ہیں کہ جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے خلاف فیصلہ کروایا انہی سے. جی ہاں سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فیصلہ کرایا ان کی قوم کے خلاف. یہ استخلاص ہے کہ نہیں بات صاف ہے, ہم ان کے ہیں اور انہی کے رہیں گے. اگر قوم یہ کہے کہ ہماری کچھ رعایت کر لو, ہماری کچھ رعایت کر لو, تو استخلاص کے خلاف ہے. میں ضروری بات کر رہا, باطل کے داخلے کا راستہ جب ملتا ہے جب ساتھی میں استخلاص ختم ہو جاتا ہے, وہاں سے باطل داخل ہوتا ہے. ابو سفیان آئے مکہ مکرمہ صلح کی مدت میں اضافہ کرنے کے لیے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں اپنی بات پر جمنا ہے اس طرح کہ ابو سفیان مایوس ہو کر
اور راضی ہو کر واپس جاوے. راضی کر کے بھیجنا یہ تو اخلاقی تقاضا ہے. راضی کر کے بھیجنا تو اخلاقی تقاضا ہے, اور مایوس کر کے بھیجنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایمان کا تقاضا. ہاں, مایوس کر کے بھیجو, باطل کو مایوس کرو. جی ہاں, سنو غور سے, باطل کو مایوس کرو. ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ جب ہماری طرف دعوت آتی ہے کسی دوسری جانب سے تو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی خوش رکھو, انہیں بھی خوش رکھو, تاکہ تم دونوں طرف سوار رہو, جس طرف کی جیت ہوگی اس طرف ہو جانا. جی اس طرف جیت ہوگی ادھر ہو جانا. جی نہ, یہ ایمان کا راستہ نہیں ہے. تو قرآن نے تو اس کو نفاق کہا ہے. قرآن نے اس کو نفاق صاف بات ہے. دو کشتی کے سوار بن کے چلو, جو ڈوبے گی اسے چھوڑ دینا, جو تیرے گی اس میں ہو جانا. اللہ کے ہاں, اللہ کی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک طرف ہو جاؤ. جی ہاں, تذبذب میں مت رہو, تذبذب میں مت رہو. نجات کے لیے شرط ہے یہ کہ آدمی تذبذب میں نہ رہے, تذبذب میں نہ رہے. جی ہاں, اجتماعیت کے ساتھ رہو. اور یہ کون فیصلہ کرے کہ اجتماعیت کدھر ہے؟ کہ اس کا فیصلہ, جو اجتماعیت کا فیصلہ جو کرتا ہے وہ پرانا معمول کرتا ہے ہمیشہ, ہر چیز میں, ہر چیز میں پرانا معمول. ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں, لائک کرنا نہ بھولیں. اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.